نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی حضرت اللہ شاہ صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام وعلى آلہ وصحبہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعطل الجود والكرم وآلہ وصحبہ. حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جناب قاری صاحب نے جو موضوع اس وقت کے ذمہ لگایا وہ ہے سرکار کا خلق عظیم. میلاد پاک کا مہینہ ہے. اہل سنت اس مہینے میں جہاں اپنے پیارے آقا کریم کی آمد کا ذکر بہت کرتے ہیں، حضور کی صورت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی شان اور طاقت کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ الحمدللہ سرکار کی سیرت کا ذکر بھی ہم بہت کرتے ہیں. اور میلاد منانے کے لیے ہے اور سیرت اپنانے کے لیے ہے. اس امید پر کہ شاید کچھ باتیں ہمارے دل میں خیر ہیں اور ہم سرکار کی اس شان کا سیرت میں سے موجود ہے نا پیارے آقا کا اللہ کے کریمانہ ہو سکتا ہے. اللہ کرے دعا بھی کریں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ سرکار کے اخلاق کی باتیں سن کر ہمیں بھی اخلاق اچھے اخلاق کی خصلت نصیب کرے. بہت بڑی بات ہے. امام اہل سنت کا شعر میں آپ ایک عائشہ پڑھ رہے تھے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے حق نے عظیم کہا، تیری خلقت کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. وہ رب العالمین دنیا کے مطابق قریب ہوگا، کل مطابق قریب. وہ جس چیز کو عظیم کہے اس کی عظمت کا کیا اندازہ ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلقت کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ خلق اخلاق
جو مانا دونوں مانا ہی لگ جاتا ہے. خلق سے مراد ہے ملنساری، تواضع، برتاؤ، تعلق، شفقت، محبت، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، دوسروں کا خیال کرنا، میٹھی گفتگو، اچھی اشارت، خیر خائی چاہنا، یہ سارے خلق کے ذیل میں آتے ہیں. کسی کا کردار کیا ہے، کسی کا اخلاق کیا ہے، کسی کا طریقہ کار کیا ہے، گاہکوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، والدین کی تعظیم کیا ہے، دوستوں کے ساتھ میٹھا بول کیسا اس کا، یہ ساری چیزیں خلق کے اندر آ جاتی ہیں. اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم جسے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. اب اس کی عظمت کا ہم زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ رب جس کو عظیم کرے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو اس کائنات میں عظیم کرتا ہے، جو رب الجلال فرماتا ہے ساری دنیا کا پتہ قلیل ہے، وہ اپنے حبیب کے اخلاق کو عظیم کرے، اس کی عظمت ہمارے وہم و گمان سے باہر. کچھ صحابہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئے، پوچھنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک زمانہ بچپن سے گزار کر آقا کریم کی تعلیمات کو بہت سیکھا تھا. اور پھر گھر والے جیسے جانتے ہیں باہر والے ویسے تو نہیں جان پاتے نا، جو تنہائی کے موقع پر بھی سرکار کے رخ پہ جن کو مواقع کے دل کے ملتے تھے، اس لیے کئی مرتبہ صحابہ پیارے آقا کے رسالت پاک کے بعد بھی سیدہ ام المومنین کے پاس حاضر ہو کر حضور کے خصائل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو یا مسائل سمجھنے کے لیے جاتے ہیں. بڑی عظیم عالمہ والا ہیں. تو صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا سیدہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتائیں، پیارے آقا کا خلق بتائیں. اب یہ کتنا بڑا سوال ہے. کسی کا اخلاق تو بڑا وسیع سمندر ہے، کسی کا بھی وہ کس کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، عورت کے ساتھ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، دکانداری میں کیسا ہے، کاروبار میں کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ چلتا ہے، کاروبار لین دین میں کیسا ہے. کوئی بندہ بظاہر بڑا نیک لگتا ہے، جب لین دین کا معاملہ پیش ہو تو کچھ اور نظر آتا ہے. حضر میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سفر کیا جائے تو اس کے کئی چیزیں بھول جاتی ہیں. تو یہ تو بہت لمبا چوڑا موضوع ہے نا، بہت بڑا موضوع ہے اخلاق. اور عام بندے کا اخلاق بیان نہیں کیا جا سکتا، وسیع ہے بہت. اور پیارے نبی کریم کا اخلاق یہ تو وہ سمندر ہے جو بحر بے کنار ہے، جس کا تو کنارہ ہی نہیں. اتنا بڑا سوال پوچھنا چلے گا. اے ام المومنین ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتائیے. تو ام المومنین بھی تو حضور کی خدمت میں رہی تھی نا، انہوں نے صرف 2 لفظ میں بتا دیا، اور اس سے بڑھ کر جواب ہو ہی کوئی نہیں سکتا. سرکار کے اخلاق پر سوال پوچھا تو سیدہ ام المومنین ہماری پیاری ماں، پیارے آقا کی ساری ازواج ہماری ماں ہیں. ازواجہ امہاتہم، قرآن نے کہا جو کسی بھی زوجہ سرکار کو اپنی ماں نہیں مانتا تو وہ مومن نہ کہے اپنے آپ کو. قرآن نے تو مومنوں کی ماں کہا. تو مومنوں کی ماں نے 2 لفظوں میں اتنے بڑے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے نبی کا اخلاق قرآن ہے. قرآن پڑھتے ہو نا؟ صحابہ سے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہو. قرآن نے جس اخلاق حمیدہ کی تعلیمات دی ہیں، 23 سال اور چند ماہ
کہ زمانہ میں اتر کے بتدریج جو اخلاق قرآن نے سکھایا ہے اس کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کی زندگی دیکھنی، پیارے آقا کی حیات مبارکہ دیکھ لو، اس کی ساری تفسیر نبی پاک کی زندگی میں چلتی پھرتی نظر آئے. کتنا پیارا جو آپ کے سید عمر مومن رضی اللہ تعالی عنہ. صبر کی اخلاق، معاف کرنا کی اخلاق، کسی کی ایذا پر برداشت کرنا، اس سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اخلاق ہے. قرآن کی ایسی تعلیمات. قرآن پاک نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کسی کی برائی کو آسان طریقے سے رفع کیا کرو. یہ نہیں کہ گاڑ کرنے تو دو کرنی ہے. ادفع باللتی ہی احسن کہ برائی کسی کی طرف سے ہو تو جو اس کی سیئہ ہے، جو برائی ہے، مومن کی شان یہ ہے جو اچھے طریقے سے اس کو دفع کرے، اس کو ٹالے. اور یہ دیکھنا ہوتا اولیاء کی زندگی میں بڑی یہ بات ملتی ہے کہ لوگ گالیاں پتھر کے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جو کہ رہا کرتے ہیں. ایک اللہ کے ولی کا میں ذکر پڑھ رہا تھا، وہ سفر کر رہے تھے تو ایک بدخواہ بندہ ساتھ چل پڑا تو سارے سفر میں گالیاں نکال رہا تھا، سارے سفر میں گالیاں کڑی. یہ جو اپنا ذکر کرتے ہوئے تسبیحات پڑھتے ہوئے اس کی باتوں پر مسکراتے چلے آ رہے ہیں. ایک جگہ لوگ نے کہا بھائی تو نے اتنی گالیاں وہاں سے نکالی ہیں، ابھی بھی تیرے دل میں پتہ نہیں کتنی بڑاس ہوگی، تو یہاں میں کھڑا ہوتا ہوں نکال لے سارے کرتے. کیوں؟ یہ آگے میرا گاؤں ہے، میرا علاقہ ہے، یہاں بہت لوگ مجھ سے محبت کرنے والے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نکالے اور وہ سنے تو تجھے کوئی اجازت دے دیں، تیرے تکلیف نہ ہو جائے. اس لیے بھائی میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں تو پوریا کھڑا کرا اگر تینوں ہی جانا ہوگی. اگر کچھ غیرت ہو تو شرم کا ڈھونڈ نہیں جاتا پتا. یہ ہے مفہوم کہ برائی کو بھی آسان طریقے سے تو اپنے حسن سلوک سے کرو. اس چیز کی تفسیر قرآن پاک کی اس آیت کی پیارے مصطفیٰ کریم کی زندگی میں بدل جائے ختم نظر آئے. دنیا میں ماں کی ممتا مشہور ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، جس کے بناتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کے لیے کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے. بچہ روئے تو ماں کو نیند نہیں آتی، پوری رات جاگتی رہتی ہے. دن کو بچی کرنے کے کام ہے، گھر کے کام کاج ہیں، بچے نے تو دن کو سو لیا، اب رات پڑ گئی، رات سونے کا وقت تھا، بچہ جاگ گیا ہے، وہ روتا ہے، ماں بھی جاگ رہی ہے، وہ نیند بھی بھر رہی ہے اس کی آنکھوں میں، لیکن نیند آ نہیں رہی کہ بچے کو تکلیف. ماں کی ممتا، ماں کی محبت آپ جانتے ہیں. ماں کا بڑا مقام ہے، عزت کیا کریں جن کی مائیں زندہ ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے. ہم کبھی ماں کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. ایک مثال دیتے ہیں، جب ایک ماں کا بچہ کسی پڑوسی کے بچے سے لڑ پڑا اور اس نے اس کا سر پھوڑ دیا، خون نکال دیا، بس کرنے کو پتھر مار دیا، ہوتا ہے یا دانت ہی توڑ دیا. اب جب وہ بچہ گھر جائے گا ظاہر اس کے والدین بڑے دلال میں آ جائیں گے، غصے میں آئیں گے، جی یہ کیا بچوں کی وجہ سے بڑی لڑائی تو ہوتی ہیں تھا یہاں، اور اخباروں میں دیکھتے ہیں بچوں کی وجہ سے ادھر تلے قتل ہو گئے. صبر نہیں نہ ہوتا. تو فرض کریں وہ آئے جی، دروازہ کھٹکھایا، غصے میں دل بنا رہے ہیں، ماں نکلتی ہے، یہ ہوا بھائی تیرے منڈے نے دیکھ ساڑھے بچے کا سیر مار. اب ماں کا کیا انداز ہوگا؟ ماں وہاں ان کے جذبہ ترحم کو ابھارنے کی کوشش کرے گی. وہ تو چھوٹا ہے، انہوں تو بیچاروں عقل ہی نہیں، اجے سیانا ہی نہیں ہوا باجی، وہ گھر بھی شرارت کر لینا ہے کوئی، اسی بڑا سمجھا رہے ہیں، ہو جائے گا ٹھیک ہے، میں ماں بھی مانگ لیں. یہ کیا ہے؟ ماں کی ممتا ہے نا، کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، کہیں بچے کو اصلاح نہ دیں، بچے کو نہ پکڑ لیں. میں تو معافی مانگنی ہے، وہ بولا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا تو ان کو رحم آ گیا، جب بہترہم بیدار ہوا، چلو چھوڑ دیا انہوں نے ماں کی وجہ سے، ایسے ہوتا ہے انہوں نے. لیکن بفرض محال کوئی ناہنجار بیٹا، کوئی بدتمیز بیٹا اپنی ماں کا سر پھوڑ دے، وہ تو سر روڑا مار دے،
فون لو نہیں کرا دے، اس کا دام توڑ دے. تو اب بھی کیا ماں یہ کہے گی کہ یہ بچہ ہے بولا ہے، اب اس کو غصے چڑھے گی، بد دعائیں دے گی، کئی بد دعائیں نکالے گی، اپنے شوہر کو بتائے گی، اپنے بھائیوں کو بتائے گی، میرا نے آپ کی روئے گی. اگر کہ ماں کی بد دعا یہاں سے اوپر سے نکل رہی ہے، دل میں اولاد سچی نہ ہو جائے گا، ماں مائیں لیکن بہرحال اس کا وہ جو ممتا کی محبت اور وہ انداز تھا وہ تبدیل ہو گیا، بد دعائیں نکال رہی ہے اوپر سے. کیا ذات کا مسئلہ آ گیا نا، اپنی جان کو تکلیف ہو گئی. عموماً یہ ہوتا ہے. اب ادھر آئیے، وہ حبیب پیارے جو 1000 ماؤں سے زیادہ امتی سے محبت کرتے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. احد میں کیا کچھ نام کا ایک موقع آ گیا تھا نا، منتشر ہو گیا تھا. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہے ہیں، چند صحابہ ہیں وہ ڈھال بن رہے ہیں، آگے چہرہ کرتے ہیں، اپنی جسم کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پر تیر کرتے ہیں، تیروں کی بچھاڑ ہو رہی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر سے دفاع کرنے کی کوشش جو موجود ہے وہ کر رہے ہیں. تھوڑے سے ابر آئے گا نا، ادھر ادھر کا نظام ایک دفعہ ہو گیا تھا، پھر ملک میں ہو گیا سے بات میں. لیکن ایک دفعہ ہو جاتا ہے کہ یا کہ بار کے پیچھے سے جلال ہوئی تو ادھر ادھر انتشار. اس عالم میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کے جسد نازنین پر تیر لگے، پتھر لگے، آپ کے خود مبارک کی کڑیاں ترست ہو گئی آپ کے چہرے میں، اور آپ کے دانت مبارک شہید بھی ہو گیا. اس قدر تکلیف سرکار نے پائی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے خلاف دعا کاری دیں. جب نبی دعا کر لیتا ہے تو بچتا کچھ نہیں. جناب نوح نے کہہ دیا تھا نا، جب بالکل تنگ کر دیا گیا تھا اور مانتے نہیں تھے بات، 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں وہ لوگ ماننے کو تیار ہی تھے، الٹا کو تبلیغ دیتے تھے. تو پھر ایک موقع آیا کہ نوح علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا ہم کافر ایک بھی نہ چھڑ دنیا. اور پھر کیا ہوا؟ تندور کھلو پڑ گیا تو بادشاہ آگے سے کر. وہی بچے جو مومن تھے جو کشتی میں سوار کر لیے گئے تھے. لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیف. پھر ادھر آ جائے طائف کا میدان دیکھ لیں. اللہ کے پیارے حبیب شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر طائف جاتے ہیں کس لیے؟ دین حق کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لگانے کے لیے، لوگوں کو شریعت اسلام بتانے کے لیے، لوگوں کو عذاب نار سے بچانے کے لیے، جنت کی راہ دکھانے کے لیے، ان کی خیال خواہی کرنے کے لیے سرکار گئے ہیں. وہاں جا کے آپ نے ان کو بتایا، حق کا پیغام پہنچایا، اللہ کی وحدانیت کا سبق سکھایا، اپنی رسالت و نبوت کا پیغام بتایا اور کہا کہ بچ جاؤ جہنم کی آگ سے بچو، اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پرست سے چھوڑو، مجھے نبی مانو اور جو شریعت اللہ نے مجھے دی اس پر عمل کرو. کیا حال کیا کتنی زیادتی ہیں، ظلم پر اتر آئے، پیارے آقا پر پتھر برسے، پیارے آقا پر تشدد ہوا اور دل نہ بھرا اور وہ باش عزت کے آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، دوپٹے مارتے جا کے وہ پتھر کے کنکر حضور کو مارتے جاتے تھے. سرکار دو عالم وسلم کا جسد پاک زخمی ہوتا چلا جا رہا تھا. محبوب خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آخر اتنا خون بہنے لگ پڑا کہ نالین پاک خون سے بھر گئے، سر بتر ہو گئے. اور آگے کو باغ تھا، باغ والے دروازہ کھولا، سرکار اندر تشریف دے گئے اور بیٹھے. تو صاحب نے خدمت کی، پانی پیش کیا. اس موقع پر جبریل امین حاضر خدمت. اب ماں کی وہ جو مثال تھی اس کو ذرا سامنے رکھیے.
کہ سرکار ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر ہم پر مہربان ہیں. تو اس موقع پر جبریل حاضر ہوئے. آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کے پاس اور یہ ملک الجبار بھی ساتھ آئے ہیں. پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی بھیجا گیا ہے, پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت کا حکم ہے اگر میرے حبیب کہیں جو انہوں نے کیا ہے, محبوب کہیں کہ سزا دینی ہے تو طائف کے ارد جو پہاڑیوں کو ملا کے چکی کی طرف کھینچ دو. اس بستی کو صفحہ ایسے سے مٹا دو. کتنی بستیاں مٹی ہیں نا پہلے, ان کا نام نہیں. تو جبریل حاضر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی زبان کی حرکت چاہیے, آپ بس ہاں کہہ دیں. آپ کا اشارہ ابرو چاہیے, آپ کا ایک اشارہ ہو جائے گا ابھی بستی ختم. کہ آپ پر انہوں نے اتنی زیادتی کی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ سے باتیں سنی. سن کر سرکار نے اللہ تعالیٰ کی آقا میں آپ بتا دیں اور کیا دعا کی. وہ پتھر مارنے والے جو جسد پاک کو زخمی کر رہے ہیں, آپ خون سے تر بدر ہیں, اس موقع پر تو بندے کا غصہ عروج پر ہوتا ہے. غصہ تو فطری طور پر آتا ہے نا, یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں جو موقع پر غصے پر قابو پا لیتے ہیں. ورنہ اللہ وڑ کے رکھ دی, ٹھیک رکھ دی, یہ ندی ایسی تیسی. اگر پھر نہ بندے آگے نہ چاہ تو کہا جو ادھر جبریل کھڑے ہیں سامنے, ملک الجبار کھڑے ہیں, ایک فرشتہ ہی پورے بستی کو ایسے اٹھا سکتا ہے. فرشتے کی بڑی طاقت ہے نا. جناب جبریل نے ایک بار قوم لوط کو اٹھا لیا تھا, 600 پار نے انہوں نے پوری قوم کی بستی میں چوک چھڑا سیدھا. چیکا نکل گئی, انہوں نے کہا بس اور چیکا والی گل پہنچ گئی, کھڑے گئے. عذاب جب پکڑ لیتا ہے تو پھر کوئی چیکیں کام نہیں کرتی, اوپر لے جا کے ایسے اٹھا. یہ فرشتے کی طاقت ہے, ایک بار کی طاقت ہے, 600 پر طاقت کی ہوئی. جبریل کھڑے ہیں, یا رسول اللہ فرمائیے حکم دے دیجئے جو بھی دینا ہے. سرکار نے اپنے دستے مبارک گورے گورے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے. وہ ہاتھ جو اٹھے تو خالی آتے ہی نہیں ہیں, بارش کے لیے اٹھے تو بادل جمع ہو جاتا ہے. کسی اور کام کے لیے اٹھے ہاتھ, جس مقصد کے لیے گورے گورے ہاتھ اٹھے, سبحان اللہ, وہ کام ہو گیا. اللہ اکبر. جن کو صبح آسمان اعلیٰ کہے جاتا ہے. اب جو کہ اپنی مسجد میں نا اعلیٰ کے کلام پر پڑھا وہ ہمارا کام ہے. جن کو صبح آسمان پیدا کے جل تھل بھر دیے, جن کو صبح آسمان پیدا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. طائف کے وسیلے میں سرکار نے ہاتھ اٹھائے, دعا کیا کی, دعا کے الفاظ سنیے. ماں پر جب اپنا وقت ہے تو بد دعائیں منہ سے نکال رہی ہے, بڑا پیار ہے, لیکن محبوب کی شانیں محبوبیت اور کرم نوازی پر قربان جائیں. وَبِالْمُؤْمِنِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سرکار ہاتھ اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں, اللہم اغفر لقوم فإنہم لا یعلمون. مولا میری قوم کو چھوڑ دے, معاف کر دے جو مجھے پہچانتے نہیں. ماں گوانڈی کو کہاں دیسی پہچانتا نہیں پتہ نہیں کوڑا ہے, لیکن سرکار ہیں جو جان لینے کے در پہ ہیں, ان کے لیے یا اللہ کو پہچانے ان کو پتہ ہی. مولا ان کو معاف کر دے, ان کو چھوڑ دے. اور یہی وجہ ہے سرکار کی وہ شانیں جو ہے وہ نجپالی تھی, تو اسی طائف سے پھر وہی طائف سرکار کا غلام بنا کہ نہ بنا, وہی سرکار کے سیاسی بنے, ان کی اولادیں حضور کے غلام بنے. ہاں جی, آپ کا خلق عظیم, سبحان اللہ. ایک اور شعر اعلیٰ سے یاد آ گیا, سبحان سبحان سرکار کی لج پر آپ حضور کی مہربانی پر بات کرتے ہیں. آپ ہم سے پڑھ کے ہم پہ مہربان, آپ ہم سے پڑھ کے ہم پہ مہربان. بندہ اپنے آپ پر تو مہربان ہوتا ہی ہے نا, ہر بندہ اپنے آپ کو چاہتا ہی ہے.
اسی میں ہو کے مہربان ہو رہا ہوں، اپنی جان سے مہربان ہوں، اپنے آپ پر تو مہربان، اپنی تکلیف کو تو میں برداشت ہی کروں گا نا، میں ایسا کام کروں مجھے تکلیف ہو تو بندہ پیو تے مہربان ہو گئے نہ ہو گئے بیٹے تے مہربان جنہ ہوتا ہے اس تو بد کے ہر انسان اپنی جان سے خود مہربان ہے۔ یا اللہ آپ ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہربان، جنہیں اسی خود اپنے تے مہربان اس تو بد آقا تجھے ساڑھے تے مہربان، اور اس کے ثبوت کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ اسی مہربان آپ نے تو ضرور ہاں، لیکن گناہ کر کے آپ نے مجھے کہاں لائے نا کہ نہیں، لیکن ہم جرم کر کے اپنے آپ کو الٹی راہ پر تکلیف کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن آقا رو کر ہماری شفاعت کر کے ہمیں بخشوا رہے ہیں، پھر ساڑھے نال بات کی ساڑھے مہربان ہوئے گے نا۔ آپ ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ سبق لینا چاہیے۔ آج ہم تھوڑی سی بات ہو کہیں سے ضائع ہو جائے اتنا غسل کون ہے، اسی کا کر لگے جاتے جاتے موٹر سائیکل میں کسی کی چیز لاتے ہیں، گاڑی میں ریڈی کا تھوڑا سا لگ گیا ہو اینا ذرا ادھر رکھ دیا گیا، چلو جی سطح بلانے اگے سڑے کام کی یعنی کرتا ہے پاڑ کے رکھنا چیز کے رکھنا بلا کے ریڈی کیسے بات جو یہ کبیت کریں ہمیں اپنے آقا کی سیرت دیکھنی چاہیے۔ پیارے آقا نے فرمایا اور قسم سے فرمایا، قسم ارشاد فرما کے فرمایا، تین چیزیں فرمائی، فرمایا کہ قسم کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ صدقہ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوگی۔ بندہ نہ جو یہ چھٹی جائیے تو ساڑھی کی عزت، لیکن سرکار نے یہ کلیہ دیا ہے کہ جو کسی کو معاف کرے گا اس کی عزت نہیں گھٹے گی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی، جو اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے عاجزی کے پہ جھکاتا ہے، اللہ اسے بلند کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کرے یہ تعلیمات ہمیں آ جائیں سکتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دادا جان کا نام کیا تھا؟ جاری صاحب سے بہت پتا ہے، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام اپنے دادا سے بڑا پیار کرتے تھے۔ عمر شریف کو بھی 8 سال کی جب دادا وصال کر گئے، 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ سر چھوٹ گیا تھا، 6 سال میں پیاری ماں چلی گئی تھی، باپ تو آتے ہی کوئی نہیں تھے۔ جب سرکار تشریف لائے تو باپ تو پہلے والد وصال کر چکے تھے، 8 سال کی عمر میں پیارے دادا وصال کر چکے، اور سرکار اپنے دادا سے بڑا پیار کرتے۔ بعد میں بھی آپ اپنا تعارف بتایا کرتے تھے کہ میں عبد المطلب کا بڑا ہوں، سبحان اللہ، اور اس پر فخر فرماتے تھے آپ۔ اس کی ایک مثال غزوہ حنین، یہ غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ فتح مکہ کے بعد، اور مکہ کے قریب ہی طائف کے علاقے کی طرف طائف کے لوگوں نے شر کیا، وہاں اس علاقے کے جو کفار تھے تو سرکار اپنے لشکر لے کر وہاں پہنچے، تو وہاں جنگ ہوئی، اسے کہتے ہیں غزوہ حنین، بڑی نقصان کی جنگ ہوئی۔ آپ میں سے جو گئے ہیں مدینہ شریف اور مکہ شریف، انہوں نے کسی نے جیرانہ سے جو ہے وہ احرام باندھا بھی ہوگا، میقات ہے نا مدینہ شریف سے تو پھر اور اگر مکہ شریف باندھا تو پاس ہے مسجد عائشہ تنعیم سے شکا تھے، اور عمرہ کبیر کا نام دیتے ہیں ٹیکسی والے، اور وہ جیرانہ ہوتا ہے، اس سے اس کے پیسے زیادہ لیتے ہیں، وہ پاس ہے چل کیا جو کتنا ہوگا آپ ساتھ میں اچھا جی۔ تو شوق ہوتا ہے کہ جیرانہ سے بھی عمرہ کر لیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، حضور نے کیتا ہے، عمرہ کبیر ہو گیا ہو۔ جب وہاں پر غزوہ حنین ہوا تھا، اور اسی مسجد جو میقات ہے اس کے ساتھ ہی
ایک قبرستان ہے، وہاں شہدائے حنین کے مزارات بنے ہیں، کئی دفعہ زیارت کیا۔ تو غزوہ حنین بڑا سخت غزوہ ہوا تھا، ایک موقع پر وہاں بھی صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ کافروں کی ایسی جلدار ہو گئی۔ جنگ میں نا بڑے ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، جب پہلے وہ جنگیں تھیں، تلواروں کی جنگیں، تیروں کی جنگیں، دو جنگیں، بھیا، تو ایسی جنگ میں ایک دفعہ بڑی شدت کی صورتحال بن گئی اور تو صحابہ میں بھی انتشار آ گیا، کچھ ادھر ہونے کی صورت بن گئی۔ بعد میں پھر ملے، جنگ جیتی۔ تو جب وہ کیفیت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس 2-4 صحابہ ساتھ ہیں آپ کے، اور آپ پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور تیر برس رہے ہیں اور سرکار ایک جزیہ شعر پڑھ رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب، یہ شعر آپ کی بات پر جاری، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ دیکھو تیروں کی بوچھاڑ میں بھی پیارے آقا اپنے دادا کا نام لے کے ان کا فرزند ہونے پر اظہار فخر کر رہے ہیں۔ کتنا پیار ہوگا دادے سے، دادے کی کتنی غیرت آپ کے دل میں ہوگی۔ مدینہ شریف ہے، وہاں پر سرکار نے ایک بندے سے لیا تھا قرض، نام تھا اس کا زید بن سانا تھا، وہ یہودی، ابھی قرض کی مدت باقی تھی، جب دینا ٹھہرا تھا جو بچہ خریدا اس کے پیسے، تو ابھی وہ وقت پورا نہیں ہوا تھا، کچھ دن بھی باقی تھے، تو وہ شخص زید بن سانا آیا اور بڑی بدتمیزی سے بولا اور کہا ہے محمد ہمارا قرض کیوں نہیں دیتے؟ اور سرکار کے گلے میں ایک چادر تھی، اس چادر کو اس نے کھینچا، زور سے کھینچا، سرکار کو تکلیف ہوئی، آپ کے یہاں خراج میں پڑی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم عبد المطلب کی اولاد ہے ہی ایسے تو اٹھا بھی آ رہی کوئی نہیں، تسی ٹال مٹولی کر دو، ٹائم نہ دے دے۔ کتنی تکلیف آپ کو ہی ہوگی کہ دادا کا نام بھی اس طرح لے رہا ہے، جس دادے سے اتنا پیار ہے۔ جب اس نے یوں ایک لہجہ اختیار کیا تو پھر عمر فاروق بھی دیکھ رہے تھے، کیا دشمن خدا آج نہیں میرے تلوار نکال، میرے نبی پاک کے ساتھ یہ رویہ تمہارا۔ ابھی گردن اجازت کے وہ طالب نے کہ سرکار تھوڑا اشارہ دے دیں کہ تو انہوں نے ڈالا، سرکار نے فرمایا عمر تلوار ادھر کر، اللہ کو نرمی پسند، میں عمر تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ادھر ڈالتا پھر حمزہ دیکھیں اس کا انداز کیا ہے، اور ادفع باللتی ہی احسن، سرکار کا قبول کی، اس کو قبول کرا دیا۔ بھائی ہم نے اس کا قرضہ دینا ہے، تجھے چاہیے تھا تو یہ بات کرتا، مجھے بھی کہتا کہ دے دے یا رسول اللہ قرضہ اس کا ادا کریں، اور کچھ اس کو سمجھا دیتا کہ بھئی قرضہ مانگنے کا کوئی انداز اچھا نہیں ہوگا، دونوں طرف یہ ترغیب دینی چاہیے، تو ٹرائی کرتا تھا بڑا، اب جاؤ کھلا جگہ میری گزرے بڑی ہیں، وہ اتنی ناپ کر اس کے پیسے بنتے ہیں وہ دے دو، اور 20-60 یونٹ زیادہ آپ دیتے ہیں، 20-60 یونٹ، 7.25 کلو دا ہوتا ہے، ان 4 کلو 20 ادرک جو اتنی زیادہ دے دینا، حضوروں کیوں؟ حضور اس لیے کہ تم نے اس کو ڈرا دیا، اللہ کیا کچھ دے دیں، یہ اخلاق ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا حضور میں تو بندہ عالم ہوں، زیادہ ساتھ نے کیا کہ میں پچھلیاں کتابیں پڑھیاں ہیں، میں آخری نبی کی نشانیاں یاد کیتیاں سن، تو آڑے جو ساریاں پائیاں گئی ہیں، ایک تو باقی سی پر پڑھنا، وہ ایک نشانی لکھی پچھلیاں کتابیں تو آڑی کہ آخری نبی دا کدی بھی غضب وہ دے ہرم دے ہوتے غالب نہیں آ سکتا، وہ دا غصہ وہ دے ہرم دے غالب نہیں آئے گا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں عمدن یہ انداز اختیار کیا کہ بھلا یہ نشانی بھی پوری ہوتی ہے، یہ نشانی دیکھ کر میرے دل سے یقین کیا کہ آپ آخری نبی ہیں، ہاتھ بڑھائی اور بیعت کر کے مجھے بھی کلمہ پڑھا سبحان اللہ، کلمہ پڑھا مسلمان۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سرکار ایک سفر میں ہے، قافلہ ایک سفر لشکر ساتھ ہے، تلواریں پاس ہیں، ایک غزوہ مہم ہے، پیارے آقا جا رہے ہیں، ایک جگہ دوپہر کو کچھ آرام کرنے کی صورت بنی تھی، پیدل سفر میں بہت ہوتا تھا، پڑاؤ کرتے تھے، اس طرح کی کچھ شکل صورت، اور وہاں پر کیا ہے کہ کچھ اکٹھا سایہ بھی نہیں ہے، کوئی عمارت بھی نہیں ہے، کوئی بڑے درخت بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے والے جھاڑیاں چڑیاں، نکے نکے جھاڑیاں چڑیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو جہاں سایہ جس کو ملتا ہے وہاں پر لیٹ جاؤ، بڑے درسا
جتنے کر کے تھوڑی چاند کسی جھاڑی لب دی جاؤ تھوڑے آرام کر لیں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھاڑی کے نیچے اس کے سائے میں محو استراحت ہو گئے محو آرام ہو گئے تلوار شریف اس کے ساتھ لٹکا ایک کافر سے ناسی غورس بن حارث پورا گزر رہے ہیں چھوٹے دشمن سے بھی ہے اڈولی تلوار داری ہوگی جب تلوار پکڑ لی میان سے نکال لی تو سرکار کی چشمان رحمت بھی کھل گئی سرکار کا دل تو سوتے نہیں لایا نام کل بھی اکھا سنیاں سے اکھا شریف کھلیاں بازار کی اکھا کھلیاں دیکھیا وہ بڑے جلال سے کہتا ہے بڑے غصے سے کہتا ہے محمد آج مجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے تلوار تو میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ڈالتی پیارے آقا نے بڑے ہی اطمینان سے کام دیتا جب اللہ کا نام سنا تو اس پر روب طاری ہو حضور کا اپنے روب کا نام سرکار کو فرماتے ہیں روب کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی ہے میرے سامنے کو آتا اس پر میرا روب چڑھ جاتا ہے تو جب وہ روب ساتھ چھا گیا تو اس کے ہاتھ تک گئے تلوار گر گئی سرکار نے پکڑ تو میں تم داستے ہیں کون بچائے سبحان اللہ کہنے لگا جی کم بھی جائے کہ میں نے تو کوئی جانا نہیں یہی ہے بھی مہربانی کر دو ہم چاہتے ہیں تو میں جاتا ہوں سبحان اللہ کیا جواب یہ کرم اور یہ خود کیا سرکار کا اس خود کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں گھر ہوا اور سرکار کے قدموں میں گر کے دل میں پڑھ کے کئی مسلمان پتہ مکہ ہوا جب بات کو ختم کرنے کی طرف لاتے ہیں جو کہ قاری صاحب کہتے تھے کہ نماز وقت پر پڑھیں گے جب تھوڑا جب گھنٹے کے بعد چلا بھی جتنا بھی 10 منٹ اٹھتے بھی ہو جاتے ساڑھے نمازی بڑے چنگے تھے برداشت کر لیکن پہلی رات میں پانی دینے کی کوشش کرا تو بڑے اچھے نمازی ہیں ساڑھے پڑھے نمازی کیا گھڑیاں اشارے بھی کرتے ہیں تو ٹائم ہو گیا ایسا والا 10-15 منٹ ہو بھی جانے بھی ہوتے ہیں ساڑھے نمازی بڑے چنگے ہیں وہ والا ٹھیک ہے چلو یہ آپ کی گڈ نیس ہے امام ویسے کئی بار یہ ہوتا ہے امام 1 منٹ لیٹ ہو گیا کہ جناب والا دوسرا اٹھ کر ہوتے ہیں دیکھ ادھر ایک گھنٹے ہوتے دوسرا گلا شروع کر دیتے ہیں یہ مولوی کرتے ہی ہے جنہوں کھانا ٹائم نہیں دیتا جنہوں 12-13 دفعات اندر تو ادھر ہو جائے ہمیں امام بھی تو انسان ہے کبھی وہ بھی وضو ٹوٹ گیا اس کا بھی واش روم کی ضرورت پڑ کے آنے موقع پر وہ کوئی امامہ باندھنے کی صورت میں ستا اٹھا لیٹ ہو سکتے گلا نا دوبارہ کرنا چاہیے نا 1-2 منٹ اگر امام بھی لیٹ ہو گیا نمازی جنوری مری جاؤ نا امام صاحب 5 منٹ پہلا ایک شکایت آئی آتا جی وہ امام ٹائم دے ہوتے سن تو کہتے ہیں امام کا بڑا چنگا جی تے شاہ جی مجھے ساڑھے امام نے ایک پڑھایا کنی باری کیا تو 10 منٹ پہلا آگے مسلح پہ آتا اینڈ آپ نے نکلا کیسی بات نہیں آئمہ کا احترام کیا کریں یہ بات ہے اماموں کا احترام کریں گے تو اور زیادہ یہ دین بول بول کر ہمیں انہوں نے گڑے پڑھ کے رکھنا تو انہیں دسنا کی اچھا جی بات کیا ہو رہی تھی جب مکہ فتح ہو گیا حجۃ الوداع کا موقع جب بنا مکہ فتح ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافی سارے صحابہ سرکار کے ساتھ ہیں اور ان کے معاہدے انہوں نے خود ہی توڑ لیے تھے مکہ والوں نے اور وہاں پیارے آقا بڑی شان سے بغیر خون کا قطرہ بہائے آپ نے صحابہ کی بڑی جماعتوں کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہو گئے سبحان اللہ مکہ اپنے آپ ہی ہو گیا فتح سارے گھر بڑھ گئے چھپ گیا تو ہونے کی کریے اتنی جمعیت دیکھ گئے سیاح میں مرنا ہی ادھر رگڑ چڑھ گئے سب ڈرے ہوئے ہیں سب کے دل کانپ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا ہم سے تنگ آ کر تو گئے تھے ہم نے قتل کے ان کے منصوبے بنائے ہم نے ان کو تکلیفیں دیں ہم نے ان کو فضائیں دیں ان کو گالیاں تک بک دیں کئی کچھ کیا ہم نے ان کے ساتھ کہ مجبور کر دیا یہاں سے جانے میں اور اب یہ فاتح بن کر آ گئے ہیں اور دستور تو یہی چلتا ہے کہ جب فاتح بن کے آتے ہیں تو اپنے ایذا دینے والوں کی گردن تو اسی وقت کہاں پھر یہ معاف نہیں کیتا جاتا ہوتا عام تاریخ دے دیں تو سب یہی ڈر گئے دل ڈر گئے کہ بس ہوتے گئی نہیں اب تو ساری ہی گھٹنا ہے سرکار نے بلایا آپ کو بھیجا جاؤ بلاؤ فلانے کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ سارے کام دے سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر جمع ہیں مجرمانہ شان کے ساتھ ساتھ جھکے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ٹانگیں کانپ رہی ہیں یہ میں لگتا کہ مشاہد منٹا نے مہمان
یہاں کے ہونے حکم دینا تلوارا پڑھو تو توڑا لاؤ سارے یہ جتنا میرے کنڈے بچھائے گئے یہ جتنا میرے چوجری پائی یہ جتنا گاڑا کڑی یہ جتنے قتل کروا سکتے ہیں جائے کرتے رہے بولنا یہ بات سب سے توڑا لا دو سب ڈرے ہوئے ہیں سب خوف کے مارے ہوئے ہیں سرکار نے کہا کہ تمہیں کیا خیال ہے آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں وہ پھر بھی ڈرے ان سلوک سے اگر انہیں یہ ہوتی تاکہ تو گئے کسی نے کہا جی ہم آپ سے اچھے بھائی والا خیر کی ٹوٹل کرتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ آج میں تمہیں وہی لفظ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے جدو انہوں نے بھائیوں نے کی کیتا ہے بھول چھوڑ کر کہ جدو ایک وقت آیا کہ یوسف بادشاہ بڑھ گئے اب گلہ لینے کے لیے وہی لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور جب جناب یوسف علیہ السلام پہچان ہو گئی لمبا واقعہ سورہ یوسف جو بھی پڑھے قرآن پاک میں 12واں پارہ پڑھے بعد میں 13ویں پارے کی ضرورت ہے کہ کیا کیفیت ہوئی پھر جناب یوسف کے پاس وہی لوگ گلہ ختم ہو گیا 11 سالی کا سما ہے وہ کر کے پہنچے اور جب جناب یوسف کی پہچان ہو گئی تو آپ ڈرے ہوئے تھے سارے جو ہم نے سیدھا ہے ادھر بڑے بڑے گزرے اسی کی کتنا سے سرکار نے فرمایا آج تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائی سے کہا وہ جاہل مشرک سکڑے والے کتاب ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائی نے کیا کہا تھا وہ ڈر رہے ہیں دل آنکھیں جو ہے وہ کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں کیا وہ حکم جاری ہونے والا ہے لب ہلنے والے ہیں ہماری تقدیروں کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ سرکار نے فرمایا لا تقریب علیکم اليوم آج تمہیں کوئی سزا نہیں چھٹی کوئی سزا ہی نہیں ہے خوشی سے بچل گئے اور قدموں میں گر گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان سارا مکہ غلام ہے یہ اخلاق کریمانہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی دولت پیدا کر لو اپنے اندر پیارے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے فرمایا قیامت کے روز میزان پر جو نیکیاں تولی جائیں گی جو عمل تولے جائیں گے ان اعمال میں سے سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہے جیڑا بھاری شے ہے بھاری نیکی میزان پر ہے کہ وہ بڑا اخلاق ہے اور سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب تر وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو اور فرمایا کہ تم میں سے بہتر ہے جس کا اخلاق اچھا یہ دشا سکتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ایک بندہ بڑا نمازی بھی ہے پرہیزگار بھی ہے روزہ بھی رکھتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے نفل بھی پڑھتا ہے اشراق بھی پڑھتا ہے چاش بھی پڑھتا ہے اوابین بھی پڑھتا ہے عمرے پر ہر سال چلا جاتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے 100 بندوں کو کھانا کھلاتا ہے کپڑے پہنا دیتا ہے کئی کچھ کرتا ہے لیکن خود اچھا نہیں ہے زبان ٹھیک نہیں ہے کسی نے گال کر دن کے موقع کٹ ماریا غلاموں کے ساتھ رویہ بہت ہی برا ڈاکوں کے ساتھ رویہ بہت ہی عجیب اس نے کسی کو گالی دی ہے کسی کا مال کما لیا کسی کو چنڈ ماری کسی کو تھپڑ مارا کسی کے دھوکہ دے دیا اس کو تو یاد رکھیں بڑا نمازی بھی تھا سب کچھ تھا لیکن قیامت میں وہ نیکیاں دینا پڑے گی حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا مفلس کون ہے بتاؤ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کو مفلس اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ نہیں پیسہ نہیں مال نہیں سونا نہیں چاندی نہیں سرکار نے فرمایا لیکن ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن جب اٹھے گا قبر سے تو اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو حقدار کھڑے ہو جائیں گے ایک کہے گا مولا نے مجھے ماریا سے میرا حق تو ہے ایک کہے گا یا اللہ مجھے گالی دی تھی ایک کہے گا یا اللہ میری عزت تار کر دی ایک کہے گا مولا میرا مال دبا دیا تھا کوئی کچھ شکایت کرے گا کوئی شکایت کرے گا پرندے بھی شکایت کریں گے جانور بھی شکایت کریں گے ایک دفعہ جانوروں نے بھی اٹھنا ہے پھر وہ ختم ہو جائے گا وہ بھی اپنا حق مانگیں گے انہوں کو پکارا کیا انہوں نے رزق نہیں دیتا تو فلان نہیں کیتا بدران نہیں کیتا انہوں نے قبر نہیں رکھیا میں دماغ بہت لاتا رہا وغیرہ جانوروں کی بھی شکایتیں ہوگی تو شکایات پیش ہوگی حقوق و لباس کے معاملے بڑے خراب ہوں گے حکم حاکم جاری ہوگا رب ذوالجلال کا ارشاد ہوگا کہ اس کی نیکیاں نکال نکال کے حقداروں کو دو جنہیں جتنا کا کو نے مارا سے انہیں نیکیاں ہو سکتا بے اللہ کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی پیارے آقا کے حدیث شریف نیکی ختم ہو جائے گی
فرشتے عرض کریں کہ مولا نیکیاں تو سب لے گئے حج والے، اس کے پاس نیکی رہی نہیں، تو ابھی اتنے اور بھی ہیں جن کے حق ہے، ان کو کیا دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کے ان کے گناہ نکال کے اس کے گناہوں میں داخل ہو۔ وہ بندہ جو پنڈ لے کے آتا نیکیوں کی، حقوق العباد کے پرچے میں فیل ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں کا بوجھ پڑ گیا اس کے اوپر، فرشتوں نے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ مفلس ہے، مفلس کیوں ہوئے؟ حضرات گرامی حقوق العباد بڑے سخت، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ نیکیاں دینا پڑے گی، عمرے دینے پڑیں گے، نمازیں دینی پڑیں گی، اشراق دینے پڑیں گے، حج دینے پڑیں گے، صدقے دینے پڑیں گے، ان کی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اس لیے نماز پڑھو، نفل پڑھو، روزے رکھو، عبادت کرو، تسبیح پڑھو، وظیفے پڑھو، عمرے کی اللہ تعالیٰ ساتھ نصیب کرے، مدینہ سے حاضر کے ساتھ نصیب کرے، لیکن یہ بھی نظر مارو کہ حقوق العباد میں کیا کر دیا جاتا ہے۔ وہ دنوں کام کراتے ہیں اس پرچے میں، وہ بھی لازمی پرچہ ہے، پاس نہیں ہونا ہم نے، ہاں جی کوئی سے 5 سوال کریں لیکن چوتھا سوال لازمی ہے، یہ لازمی سوال ہے، نفل کو کٹ ود ہو گئے تو چل جائے گا کام، دوسرے نفل کور ہو جائے گا کام، لیکن یہ حقوق العباد اگر بندے معاف نہیں کریں گے اور یہ ظلم و زیادتی کرتا رہے گا، بڑے بڑے دیکھے ہیں جو بڑا کرتے ہیں بڑی نیکی کرتے ہیں، جو پیارا بھی وہ کپڑے دے دیتے ہیں لوگوں کو، کھانا بھی کھلاتے ہیں اور نفل پڑھ رکھتے ہیں اور عمرہ کرتے تو 3-4 ماہ بعد ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے ملازموں کے ساتھ رویہ بہت برا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ انگلیز رویہ ہوتا ہے، مزیداروں کے ساتھ بڑا تکبر اور غرور ہوتا ہے، پڑوس ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کوئی وہ لوگ اچھے نہیں کہتے اس کو، تو ان کو یہ سرکار کی تعلیمات سیکھنا چاہیے کہ خلق عظیم کا جو درس پیارے آقا کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے اور جو حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ پورے روز کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پیارے آقا کے اخلاق کا جو ذکر ہم نے کیا، اس کی برکت اور وسیلے سے ہمیں اخلاق حسنہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ۔